Hello students, in a political system of Pakistan, today we can discuss about the President of Pakistan. That what the President have a powers and functions. Kindly subscribe our channel and press the bell icon for more updates. Now move toward President. The President is the head of a state and has been regarded as the chief spokesman of the Republic. He is constitutionally the repository of the highest administrative authority of a federation, which he can exercise in his own discretion or on the advice of a prime minister. Under the constitutional arrangements, balance has been maintained between the power of a prime minister and the power of a president, whereas in the original constitution, president has no effective say in the federal administration. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में सैलियंट फीचर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ज़्यादातर जो अथॉरिटी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, जबकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान में एक नॉमिनल हेड की तरह काम करता है। वो जो भी काम करता है उसके लिए उसको प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेनी लाजमी होती है। अगर प्राइम मिनिस्टर उस की फेवर में है तो वो कर सकता है वो काम, अगर वो उसके फेवर में नहीं है तो वो किसी भी बिल पे अपनी मर्ज़ी से पास भी नहीं कर सकता साइन करके, और ना ही उसको रिजेक्ट कर सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का बिल्कुल उसी तरह एक नॉमिनल हेड है जिस तरह यूनाइटेड किंगडम में किंग, क्वीन, मोनार्क का इंस्टीट्यूशन आ जाता है हमारे पास, और तमाम की तमाम कंट्री का हेड होता है सदर। इसी तरह पाकिस्तान में भी है, लाइक ए डिप्लोमेटिक हेड एक्सेट्रा। इसके बाद हम प्रेसिडेंट की क्वालिफ़िकेशन पे बात करें तो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन मस्ट है, तो सबसे पहले उसका मुसलमान होना ज़रूरी है। इसके बाद उसको 45 साल की उम्र का होना भी लाजमी है, यानी अगर सदर 45 ईयर से लेस है कोई पर्सन तो वो सदर नहीं बन सकता। अगर उसकी एज 45 से अबव है तो वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बन सकता है। इसके बाद उसके लिए वही तमाम क्वालिफ़िकेशंस हैं जो मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली और सैनेट के लिए क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो इलेक्शन कंटेस्टेड होता है उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है। यानी कि अगर एक शख्स सुप्रीम कोर्ट से नाअहल है और वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता तो वो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास वो तमाम क्वालिफ़िकेशन नहीं है जो एक नेशनल असम्बली के मेंबर के लिए होती हैं। वो किसी पब्लिक ऑफिस का होल्डर भी नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है, डायरेक्ट एज अ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्ट नहीं होता, बल्कि वो इनडायरेक्ट इलेक्ट होता है पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी अपर हाउस सेनेट और लोअर हाउस नेशनल असम्बली से। इसके बाद वो प्रेसिडेंशियल असम्बली से भी मुख्तलिफ एक तरीका बनाया हुआ है जिसके मुताबिक वो करता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे वोट्स लेता है मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों से। उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज को कहा जाता है जिसमें उसकी प्रोविंशियल असम्बलीज़, नेशनल असम्बली और सेनेट आ जाती है। अगर प्रेसिडेंट की एज आ ऑफिस होल्डर डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रिज़ाइन कर देते अपनी प्रेसिडेंसी से, तो नए प्रेसिडेंट को नेक्स्ट 13 डेज़ में इलेक्ट करना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लाजमी है। इसके बाद प्रेसिडेंट के टेन्योर की बात करने चलें तो जो प्रेसिडेंट होता है वो पाकिस्तान में चूँकि इलेक्शन जो हैं वो अकॉर्डिंग टू अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर एवरी 5 years इलेक्शन कैन बी कंटेस्टेड, तो इसी तरह जो प्रेसिडेंट की टेन्योर रखा गया है वो भी 5 year है। और जैसे ही नया प्राइम मिनिस्टर आता है प्रेसिडेंट उससे ओथ टेकिंग सेरेमनी करते हैं और ख़ुद जो है क्या हो जाता है, उसका टेन्योर ख़त्म हो जाता है उसके साथ ही। और एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान में 2 दफ़ा प्रेसिडेंट बन सकते हैं, जिस तरह हमारे पास ये प्रोसीजर है। 3rd टाइम उसके बाद जो है वो डिसअलाउड है, प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। प्रेसिडेंट अपने टेन्योर से पहले भी रिमूव किया जा सकते हैं अगर उस पर कोई सीरियस किस्म के चार्जेस आ जाते हैं, आए इधर वो करप्शन के हों, गद्दारी के हों, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
اس کے بعد پریزیڈنٹ کے لیے لمیٹیشن جو رکھی گئی ہیں، حدود رکھی گئی ہیں، وہ یہ رکھی گئی ہے کہ ایک شخص نے پارلیمنٹ کے یعنی نیشنل اسمبلی سے ووٹ کنٹیسٹ کیا اور وہ اپنی سیٹ جیت چکا تھا. اب اس کی پارٹی نے چاہا کہ اس بندے کو جو ہے پریزیڈنٹ بنایا جائے، تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنی پہلے پروونشل یا نیشنل پارلیمنٹ والی سیٹ سے کیا کرے گا، ریزائن کرے گا. اگر وہ ریزائن نہیں کرے گا تو وہ پریزیڈنٹ بننے کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہوگا. اس کو جو ہے پریزیڈنٹ کے ووٹ میں الیکشن لڑنے کے لیے وہ پہلی والی سیٹ سے کیا کرنا پڑے گا، ریزائن کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی پرسن کسی کوئی اسٹیٹ آفیشیل ہے یا پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے، پبلک آفس ہولڈر ہے، تو وہ بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے سروس نہیں دے سکتا انٹل وہ اپنی سیٹ سے ریزائن نہ کر دے. اس کے بعد پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جو پریویلیجز مراحت وغیرہ ملی ہوتی ہیں، تو اس کو کوئی بھی پولیس کا انسٹیٹیوشن یا کوئی بھی کورٹ اس کے خلاف وارنٹ گرفتاری نہیں جاری کر سکتی انٹل ہی از اے سیٹ ہولڈر آف اے پریزیڈنٹ. اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ایف آئی آر نہیں درج کی جا سکتی آئیدر اونلی ان دا پارلیمنٹ. آفٹر اے نو کانفیڈنس موشن ہی ول بی ریمووڈ. اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی قسم کی سول کورٹ سے میں نہیں لے کے جایا جا سکتا ہے، بیکاز اس کے پاس اتھارٹی اور اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے. اس کے بعد اگر ہم پاورز اینڈ فنکشن آف پریزیڈنٹ آف پاکستان کے بارے میں بات کریں، تو جس طرح دنیا کے مختلف فیڈرل کنٹریز میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے پاورز ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہیں. اگر پاکستان کی اسٹیٹ میں ہم پریزیڈنٹ کی پاورز اینڈ فنکشن کی بات کریں، تو سب سے پہلے تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ ہیڈ آف اسٹیٹ اینڈ سمبل آف یونٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے، یعنی سینٹر اور اس کے مختلف اسٹیٹس میں اور پروونس میں یونٹس میں وہ یونٹی کا سمبل ہے اور وہ ان کو یونائٹ رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد اگر بات کی جائے پریزیڈنٹ کی، تو وہ پریزیڈنٹ ہمارے پاس پاکستان میں خاص طور پہ ڈپلومیٹک ہیڈ بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے، بیکاز ہی ریسیو ڈفرینٹ ایمبیسڈرز. اس کے علاوہ اس کے پاس جو ایگزیکٹو پاور ہیں، سب سے پہلے اس میں آ جاتی ہے کہ وہ فارمیشن آف کیبنٹ، یعنی پرائم منسٹر جو کیبنٹ بناتے ہیں اس کو اپروو کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں. یعنی جو شخص پارلیمان میں میجورٹی لے لے گا، اس کو صدر کیا کرے گا جی، سب سے پہلے کہے گا، دعوت دے گا کہ آپ اپنی کیبنٹ بنائیں. وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ پاکستان میں پریزیڈنٹ کیبنٹ بنا لیتا ہے. اس کے علاوہ اس کے پاس ڈسکریشنری پاور ہیں. یہ ڈسکریشنری پاور سے مراد ہوتی ہے کہ صدر باؤنڈ نہیں ہے کہ منسٹر یا پرائم منسٹر کے کسی بھی وہ آرڈری ایڈوائس پر ہی اپنا کام کرے، بلکہ وہ آزاد ہے اپنی جو ڈیوٹیز ہیں ان کو پرفارم کرنے میں. اس کے بعد دیکھا جائے تو ہمارے پاس اپوائنٹمنٹ آف پرائم منسٹر اینڈ منسٹرز آ جاتی ہے. تو چونکہ ہر 5 سال بعد پاکستان میں الیکشن اکارڈنگ ٹو اے کانسٹیٹیوشن ہیلڈ ہوتے ہیں، ادھر وہ پروونشل اسمبلیز کے ہوں یا نیشنل اسمبلی کے ہوں، تو اس کے بعد واضح طور پہ کوئی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں یعنی مل کے گورنمنٹ بنا لیتی ہیں پاکستان میں. جب گورنمنٹ بنا لیتی ہیں تو جو میجورٹی پارٹی یا 2 اور 3 پارٹیز ایک شخص کو اپنا ہیڈ، پارلیمانی ہیڈ جو ہے نامزد کرتی ہیں، جو پرائم منسٹر کی سیٹ کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے. تو پاکستان میں پھر الیکشن کنٹیسٹ ہونے کے بعد جو پرسن ادھر پرائم منسٹر بن جاتے تو پریزیڈنٹ اس سے کیا کرتا ہے، اپوائنٹ کرتے، اس سے اوتھ ٹیکنگ سرمنی ہیلڈ کرتے، آئیدر وہ منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو. اس کے علاوہ اگر پریزیڈنٹ کی لیجسلیٹو پاور کی بات کی جائے تو پاکستان میں پریزیڈنٹ کے پاس سم ہاؤ لیجسلیٹو پاورز بھی ہیں، بیکاز ہی از اے ہیڈ آف اے کنٹری، ادھر بیکاز ہی از اے ہیڈ آف اے کنٹری، اور وہ کیونکہ ڈائریکٹلی تو پارلیمان کا ممبر نہیں ہوتا، نامینل ہیڈ ہے، تو اس لیے سم ہاؤ اس کے پاس پاور رکھی ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اگر کوئی بھی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جاتا ہے تو وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو اپروو کرے گا. اس پہ فائنل ایسنٹ جو ہوگا وہ پریزیڈنٹ کا ہوگا. وداؤٹ دی ایسنٹ آف پریزیڈنٹ کوئی بھی بل پاکستان میں پاس نہیں ہو سکتا. اب اگر کوئی ایسا بل ہے جو وفاق میں اور صوبوں میں آپس میں اختلاف، کنفلکٹ کا باعث ہو، تو پریزیڈنٹ 30 ڈیز کے اندر اگر اس کو واپس کر دیتا ہے، اس پہ دوبارہ غور و فکر کرنے کے لیے، تو پارلیمنٹ اگر
جوائنٹ سیشن بلا کے اس کو اپروو کر لیتے تو پریزیڈنٹ باؤنڈ ہو جاتے کہ وہ اس بل کو کیا کرے، پاس کرے۔ اس کے علاوہ پریزیڈنٹ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے، سینٹ کو بھی ڈیزالو کر سکتا ہے اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس ہو تو۔ اگر پرائم منسٹر کی ایڈوائس نہ ہو، پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر نہ ہی وہ سینٹ کو ڈیزالو کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایئرلی یا 6 مہینے بعد جب بھی پریزیڈنٹ چاہے تو وہ آ کے خطاب کر سکتے ہیں پارلیمنٹ سے ایز اے ہیڈ آف اے اسٹیٹ۔ اس کے بعد بات کی جائے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس جو جوڈیشل پاور ہے وہ تمام کی تمام جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹس ہیں ان کو کیا کر رہا ہوتا ہے، اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کو اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں پروونشل گورنمنٹ کی ایڈوائس سے یا پروونشل گورنمنٹ کے مشورے سے اپوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خود اپوائنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کو پاور دی جاتی ہیں سپریم ہیڈ کے طور پہ، جو اس کے پاس پاور ہوتی ہیں کہ وہ کسی بھی شخص کی ادھر ان دا اسٹیٹ وہ رہ رہا ہو تو سزا معاف کر سکتے، اس کو پارڈن دے سکتا ہے، اور پریزیڈنٹ مختلف انسٹیٹیوشن کے جس طرح ملٹری کی تینوں فورسز آ جاتی ہیں ان کے چیفز کو کیا کر رہے ہوتے ہیں، اپوائنٹ کر رہے ہوتے۔ کسی بھی جج کو ریموو کرنا ہو اگر اس پہ کوئی چارجز آ جائیں تو وہ بھی پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو کیا کر سکتے ہیں، ریموو کر سکتا ہے۔ تو اس کے کنکلوژن کی طرف جائیں تو پاکستان میں چونکہ ایک فیڈرل اسٹیٹ کے ساتھ پارلیمنٹری اسٹیٹ بھی ہے تو زیادہ تر جو اتھارٹیز اور پاورز ہیں یہ پرائم منسٹر کے پاس ہیں، اور صدر ایک نامینل ہیڈ کے طور پہ کام کر رہے ہوتے، اور زیادہ تر جو اس کی اتھارٹی ہے وہ اس کو پرائم منسٹر کی ایڈوائس سے ہی استعمال میں لاتا ہے۔ اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں آنے والی ویڈیوز